अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो आज भला हम अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाएंगे? जहाँ वो हमें ले जाएंगे हम उनके साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो आज वो हमें लेके जा रहे हैं या तो वो ग्रैनी के फार्म हाउस पे, और वहाँ पे असल में एक ग्रैनी ने बड़ा सा पॉन्ड भी बनाया हुआ है, तालाब बनाया हुआ है, जिसमें वो मछलियाँ उन्होंने पाली हुई हैं, ठीक है। तो वो जो अख़ी है और सारा हैं हमारे दोस्त, वो आज हमें अपनी ग्रैनी के फार्म हाउस पे ले जाएंगे, और फिर वहाँ जाके हम देखते हैं कि वो क्या हमें कौन सी कहानी सुनाते हैं, और उन्हें कौन सा जानवर कौन सी कहानी सुनाता है। तो वो जब जाते हैं फार्म हाउस पे, और वहाँ पे उसमें पॉन्ड जो होता है, तालाब जो होता है जिसमें मछलियाँ होती हैं, वो कहते हैं ग्रैनी आज हमने मछली पकड़नी है, तो हमने रात को ना मछली खानी है। तो ग्रैनी कहती है जाओ पकड़ो। वो अपना वो लेके, जो पकड़ने वाला होता है, मछली पकड़ने वाला होता है, वो लेके आते हैं। ऐसे करके अली अपने अखी ने ऐसे उसको ऊपर उठाया हुआ होता है, और बड़ी सी एक मछली ऊपर आती है। तो उसको देख के कहती है मुझे लगता है मछलियाँ पकड़ने आए हो अखी भाई। तो वो कहता है हाँ, मुझे मछली बड़ी पसंद है, तली हुई मछली मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो वो मछली कहती है लेकिन मेरा तो ये ख्याल था कि मैं आज आपको मछली की कुछ और बात बताऊं। तो वो सारा कहती है क्या चाइनीज़ कोई डिश बताओगी फ़िश की? वो कहती है नहीं बीबी, सिर्फ खाने पीने की तरफ ही ना रहो, मैं तुम्हें आज एक और कुछ बड़ी मज़े की बात बताऊंगी, मछली के बारे में एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाऊंगी तुम्हें। कहते हैं मछली के बारे में भी अच्छी सी कहा। चलो वो कहते हैं ठीक है अच्छी बात है, हम तो वैसे ही वेकेशन पे आए हुए हैं, छुट्टियों पे आए हुए हैं, हम तो ज़रूर सुनेंगे कहानी बैठ के। खैर वो बैठ जाते हैं दोनों उस पे, और मछली जो है वो अपनी कहानी शुरू करती है। तो वो कहती है कि एक नहीं है मेरे पास कहानियाँ, मेरे पास 3 कहानियाँ। कहते हैं अच्छा, चलो सुनाओ, हम तीनों सुनाओ। वो कहती है नहीं नहीं भाई, इतना लंबा टाइम नहीं है मेरे पास, एक सुनाऊंगी, एक जब दोबारा होगी फिर सुना दूंगी। वो कहती है अच्छा चलो एक तो सुनाओ। वो कहती है अच्छा चलो। वो कहती है कि आ, ये कहानी जो है ना, ये रसूल का पता है ना तुम्हें, पैगंबर का पता है ना? वो कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है, रसूल और पैगंबर कौन होता है, नबी कौन होता है, हमें पता है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, ये ना असल में एक पैगंबर के बारे में ये कहानी। उनका नाम था यूनुस अलैहिस्सलाम। क्या नाम था? यूनुस अलैहिस्सलाम। तो उनको जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेजा ना, उनकी एक नेशन थी, एक कौम थी, उसकी तरफ लोग थे, एक जैसे सिटी होता है या एक सेंटर ऑफ द कंट्री होता है, किसी मुल्क का एक बड़ा सारा शहर होता है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें भेजा कि जाओ ये लोग जो है ना इनकी अक्लें ख़राब हो गई हैं, ये ज़्यादा शरारत कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें ज़रा जाके अल्लाह की बातें बताओ। वो जाके उन्होंने अल्लाह की बातें बतानी शुरू की। लेकिन इंसान जो है ना वो हमेशा ही अच्छी बातों से इनकार करता है पहले, क्योंकि उसको पता नहीं क्या मसला है कि क्यों वो इनकार करता है, लेकिन वो करता है, इनकार करता है, हमेशा अच्छी बातों का इनकार करता है। तो उन्होंने भी आगे से उनको, बल्कि इतना करते थे कि कई पैगंबरों को मार ही देते थे जान से। हाँ, ऐसा होता था। वो फ़िश कहती है ऐसा होता था, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। जब तुम इनकी प्रॉफ़िट्स की हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया हुआ है कुरान में कि वो मार देते थे, कई कई पैगंबरों को कत्ल ही कर देते थे। तो कहती हैं अच्छा, तो क्या हुआ फिर? उन्हें क्या हुआ? यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ? वो कहती है यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे ना, उनकी भी उन्होंने आगे से यानी कि बदतमीज़ियाँ की, बहुत ज़्यादा उनकी मुखालफत की, उनकी कोई बात नहीं मानते थे, तो वो गुस्से में आ गए। यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए, और गुस्से में आके तो उन्होंने कहा जाओ तुम लोग, फिर मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पास से। तो वो चले गए। चले गए तो अब जब गए तो एक दरिया या समंदर कोई इस तरह की था जहाँ पे कश्ती चल रही थी, कश्तियाँ चलती थी। कश्तियाँ पता है ना, बोट्स जो होती हैं। ये आप लोग तो ये कोई छोटी-मोटी बोट्स में बैठते हैं ना, उस ज़माने में जो बहुत पुराना ज़माना है, तो उसमें क्या होता था कि लोग
اس میں ٹریول کرتے ہوتے تھے بوٹس میں، ابھی بھی کرتے ہیں نا، شپس، بڑے بڑے شپس جو ہوتے ہیں ان میں ٹریول کرتے ہیں، یہ جو سمندروں کے اندر چلتے ہیں جہاز، بحری جہاز جنہیں کہتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی وہ ہوتی تھیں اس طرح سے بڑی بڑی کشتیاں انہیں کہتے تھے، بوٹس انہیں کہتے تھے۔ تو اس میں نا وہ جب وہاں پہنچے اس کے دریا کے کنارے پہ، تو وہاں ایک بوٹ جانے ہی والی تھی، اس میں کافی پیسنجرز جو تھے نا وہ بھر چکے ہوئے تھے، تو وہ جانے والی تھی، تو یہ بھی اس میں بیٹھ گئے کہ میں بس ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نہیں میری بات مانتے، نہیں سنتے، میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ٹیچر کہتی ہے کہ یو آر ناٹ لسننگ ٹو می، آئی ایم لیونگ دا کلاس، کرتے ہیں نا ایسے، ہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے نا، سننی چاہیے نا بات، بڑوں کی بات تو سننی چاہیے، پھر ورنہ تو نقصان ہوتا ہے اپنا ہی۔ خیر وہ چلے گئے اور جا کے کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی چلنی شروع ہو گئی، جب تھوڑی دور کشتی گئی تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اب بڑی کوشش کرے وہ جو کشتی چلانے والا بندہ تھا، وہ بڑی اس نے کوشش کی کہ یہ آگے چلے، لیکن وہ نہیں چل رہی تھی، کشتی آگے چل نہیں رہی تھی۔ تو کچھ بندوں، اس زمانے میں نا یہ خیال ہوتا تھا لوگوں کا کہ اگر کشتی نہ چلے تو اس میں کوئی ڈس اوبیڈینٹ بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کشتی نہیں چلتی۔ تو یہ ان کا فیتھ تھا، یہ ان کا خیال تھا پکا دماغ کے اندر کہ اگر کوئی ڈس اوبیڈینٹ، کوئی بھی کسی نافرمانی کرنے والا یعنی حکم نہ ماننے والا کوئی بندہ اگر بیٹھ جائے گا نا کشتی میں آ کے، تو پھر کشتی نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا اچھا، کچھ تو پھر یہی بات ہے، یہ چل نہیں رہی کشتی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلط بندہ جو ہے نا وہ بیٹھ گیا ہے یہاں اس کشتی میں۔ انہوں نے کہا پھر اب پتہ کیسے چلے کہ کون سا غلط بندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ لاٹس پہ نام لکھ لیتے ہیں، ایک کاغذوں پہ نا، کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، ایسے چھوٹے ٹکڑے لے کے نا کاغذ کے، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ہر ایک کا نام لکھتے جاتے، ایک ٹکڑے پہ ایک بندے کا نام، ایک بندے کا، اس طرح سے لکھ لکھ کے سب کے نام۔ یہ آپ بھی گیم کھیلتے ہوں گے اس طرح کی کوئی لاٹس والی، تو وہ انہوں نے اسی طرح کیا، انہوں نے نام لکھ لکھ کے سب کے اس طرح کر کے لاٹس ڈالے، ایک کو اٹھایا تو وہ بیچ میں سے یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ جب انہوں نے لاٹس ڈالی نا تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ اب انہوں نے اور ہوتا کسٹم کیا تھا ان کا، رواج کیا تھا ان کا کہ اگر جو کوئی اس کے اندر ڈس اوبیڈینٹ بندہ بیٹھا ہوگا، نافرمان بندہ بیٹھا ہوگا، جس نے اپنے باس کی بات نہیں مانی ہوگی نا، اگر وہ کشتی میں بیٹھے گا کشتی رک جائے گی، اس کو اٹھا کے ہم سمندر میں پھینک دیں گے تو پھر جو ہے نا کشتی چل پڑے گی۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا، ایک ان کا خیال تھا کہ ایسے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کیا، انہوں نے جب نام نکالا یونس علیہ السلام کا نام آیا، انہوں نے پکڑ کے یونس علیہ السلام کو تھا سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اب پیغمبر تھے اللہ کے، آپ سوچ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن انہوں نے انہیں اٹھا کے پھینک دیا سمندر کے اندر۔ جب انہوں نے پھینکا تو ایک بڑی سی مچھلی جو تھی نا وہ وہاں پہ آئی، اس نے اپنا منہ ایسے کر کے کھولا، یونس علیہ السلام سیدھا مچھلی کے اندر چلے گئے، بجائے سمندر میں گرنے کے نا، فش نے آ کے اپنا ایسے کر کے منہ کھولا تو اس کے اندر جو ہے وہ یونس علیہ السلام چلے گئے۔ اب اس کے اندر جب چلے گئے تو وہ کشتی گئی یا نہ گئی اس کی کہانی مجھے نہیں پتا، باقی یہ ہے کہ جب وہ اس میں سے انہوں نے نکال کے انہیں پھینک دیا تو ایک بڑی مچھلی آئی، اس نے ان کو اندر سوالو کر لیا، اپنے اندر نگل لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچے تو ظاہر سی بات ہے اندر اس کے کافی ہیٹ بھی ہوگی اور کافی اندھیرا بھی ہوگا، اندر تو اندھیرا ہی ہوگا نا، مچھلی کے پیٹ کے اندر کون سی لائٹ جلی ہوئی ہوگی۔ تو خیر وہ انہوں نے جب اندھیرا بھی تھا اور گرمی بھی بہت تھی، اور اب یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ تو کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، میں نے صبر نہیں کیا، میں نے اپنی قوم کو میں چھوڑ کے آ گیا ہوں، حالانکہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ میں انہیں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ ذرا دیکھیں کتنی چھوٹی غلطی ہے، کتنی چھوٹی سی ایک ڈس اوبیڈینس ہے، ٹھیک ہے، اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ایک بالکل چھوٹی سی ڈس اوبیڈینس، ایک طرح سے سمجھ لیں کہ یہ میری بات نہیں سن رہے تو میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر یہ کیوں نہیں سن رہے نا میری بات۔
میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جب وہ چلے گئے تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریوارڈز دیتا ہے۔ کل آپ کو پتہ چل گیا تھا نا کہ ریوارڈ بھی دیتا ہے، اچھی باتوں کا ریوارڈ بھی دیتا ہے اور بری باتوں کی سزا بھی دیتا ہے۔ اب پیغمبر کے لیے تو یہ ایک بہت ہی غلط بات تھی کہ وہ اللہ کا حکم سنے بغیر جو ہے وہ چلے گئے۔ یعنی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں قید کر دیا۔ کہاں بھلا؟ کہاں قید کیا؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر انہیں قید کر دیا۔ وہ قید کی سزا دی انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اب جب وہ پیٹ کے اندر چلے گئے مچھلی کے، اب انہیں سمجھ آئی کہ یہ تو کچھ گڑبڑ میں نے کر دی ہے، یہ تو میرے سے کوئی قصور ہو گیا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بغیر وجہ کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دے دی ہو۔ تو وہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ کہنے لگ گئے، یہ یعنی کہ دل سے انہیں سمجھ آ گئی کہ قصور میں نے کوئی کیا ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے۔ تو وہ پڑھنے لگ گئے، دعا ایک مانگنے لگ گئے کہ اللہ جی میرے سے کوئی بہت بڑا کوئی قصور ہو گیا ہے، آپ تو بہت ہی ابو ہیں، آپ تو بہت ہی اوپر ہیں انسانوں کے ان باتوں سے، لیکن میرے سے کوئی قصور ہو گیا تو میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ یہ دعا دل سے مانگنے لگ گئے۔ اب انہیں مطلب سمجھ میں تو یہ آ گئی کہ بھئی یہ تو کوئی ہے، کوئی گڑبڑ میں نے کر دی ہے، اور یہی گڑبڑ ہے کہ جب وہ یعنی میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور میں آ گیا ادھر، یعنی کہ میں نے صبر نہیں کیا۔ مجھے ایک ٹیچر کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، ایک رسول کو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کیا کہ صبر نہ کیا، غصے میں آ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے لے اس نے کیا سمجھا تھا کہ میں اسے پکڑ نہیں سکتا، وہ غصے میں آ کے چلا گیا تھا۔ تو اب جا کے اس میں قید ہوا پھر مچھلی کے پیٹ میں۔ اچھا جی، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جب وہ بہت زیادہ انہوں نے دل سے یہ دعا، اپنے قصور کو دل سے مان لیا۔ بچوں بات یہ ہوتی ہے کہ غلطیاں تو انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں، یہ دیکھیں پیغمبر سے غلطی ہو گئی، لیکن غلطی ہو جائے تو اس کا کیا ہے کہ آپ نے سچے دل سے یہ کہنا ہے کہ اللہ جی میرے سے یہ غلطی ہو تو گئی ہے، اب آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کوشش یہی کروں گا کہ مجھ سے یہ غلطی آئندہ نہ ہو۔ اب آپ مجھے معاف کر دیں جب آپ دل سے یہ دعا مانگیں گے، اور جب آپ نیکسٹ کلاس میں جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو لرن بھی کروا دیں گے، یہ والی جو انہوں نے دعا مانگی تھی یونس علیہ السلام نے۔ دیکھیں کسی مچھلی کا کھا لینا تو اس کا تو مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا آپ فوت ہو جائیں گے، آپ مچھلی تو آپ کو ڈائجسٹ کر لے گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیونکہ وہ مچھلی بھیجی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو آرڈر یہ کیا تھا کہ تم نے اسے پیٹ کے اندر تو لے جانا ہے لیکن اسے ڈائجسٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس مچھلی نے ڈائجسٹ نہیں کیا، اور جناب کیا ہوا کہ وہ اس طرح سے اپنی معافی مانگتے رہے، معافی مانگتے، اللہ جی میرے سے اللہ جی میرے سے قصور ہو، اللہ جی میرے سے بہت بڑا قصور ہو گیا، میں ظالم، میں نے بہت کوئی ناانصافی کی بات کر دی ہے، جو مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی وہ میں نے کر دی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ جب یہ انہوں نے بہت دعائیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس فش کو یہ آرڈر کیا کہ تم جاؤ۔ اب دیکھیں اگر کسی کو کوئی چیز ڈائجسٹ نہ ہو رہی ہو تو وہ وامٹ آؤٹ کر دیتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، جب کوئی ڈائجیشن آپ کی خراب ہوئی ہو تو آپ وامٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ فش کو وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی، وہ ایک انسان پورے کا پورا نہیں ڈائجسٹ ہو رہا تھا، تو اس نے آ کے اس کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے آ کے اسے یونس علیہ السلام کو آ کے تو شور کے اوپر، ساحل جو ہوتا ہے نا، سمندر کا جو ساحل ہوتا ہے اس کے اوپر آ کے اس نے انہیں وامٹ آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے؟ وہ نکل گئے، اس کے پیٹ سے نکل گئے، اور نکل کے تو انہوں نے
अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और जगह पे हमें ये बताता है, वो मछली कहती है, तुम्हें पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि अगर यूनुस अपनी गलती को मान के और उसने मुझसे माफ़ियाँ ना मांगी होती, अपनी गलती को ना माना होता, सबसे बड़ी बात है कि अपनी गलती को ना माना होता, माफ़ी भी मांगी है लेकिन अपनी गलती को अगर उसने ना माना होता और उसने ये समझा अच्छी तरह से ना होता कि अल्लाह किसी को वैसे ही सज़ा नहीं देता, किसी गलती पे ही पकड़ता है। अगर उसने ये बात अच्छी तरह से ना समझी होती, तो फिर वो क़यामत वाले दिन तक उसी मछली के पेट में ही रहता। ये मछली ने बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात भी बताई हुई है। तो अपना वो मछली जो थी इस तरह से उसने उन्हें बाहर शोर के ऊपर वॉमिट आउट कर दिया। जब वॉमिट आउट कर दिया तो वो जो थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी थी अंदर, तो उनकी ना वो बीमार हो गए थे और बड़ा सख्त उन्हें दिल उनका डरा हुआ था और बहुत ज़्यादा वो अपनी गुनाह को मान रहे थे, तो उनको वो बीमार हो गए हुए थे। यानी कि कितनी ज़्यादा ना उन्हें कोई खाने को मिला, ना उन्हें पीने को मिला, ना उन्हें ऑक्सीजन मिल रही होगी इतनी ज़्यादा मछली के पेट के अंदर, तो ज़ाहिर है वो बीमार हो गए। तो वो बीमार थे जब उन्हें मछली ने वॉमिट आउट किया, तो मछली ने उल्टी करके उन्हें बाहर निकाल दिया, ठीक है ना ये बात, वॉमिट आउट। तो उन्हें क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि फिर मैंने उसके ऊपर एक दरख़्त उगाया जो कि कद्दू का। कद्दू ये होता है ना, घिया भी उसे कहते हैं, कद्दू भी उसे कहते हैं, गोर्ड कहते हैं उसको, स्वीट गोर्ड कहते हैं शायद अंग्रेज़ी में। लेकिन बहरहाल वो जो घिया कद्दू होता है जो हमारे घरों में आम तौर पे पकता भी है, सब्ज़ी होती है एक, तो वो उसका ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर एक बेल या दरख़्त जो भी कोई चीज़ थी वो उनके ऊपर साया करने के लिए उगा दी। और वो जो गोर्ड होता है ना, उसके अंदर मेडिकली भी अब हमें ये पता चल गया हुआ है कि मेडिकली भी उसमें ये होता है, यानी उसकी एक फ़ायदा होता है कि वो बंदे को अगर गर्मी चढ़ी हुई हो तो उसको काफ़ी वो रिलैक्स करता है, काफ़ी रिलीफ़ देता है। तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर एक दरख़्त उगाया ताकि वो उसकी छाँव में बैठें और उसके पत्तों की और उसकी वो जो टहनियाँ होती हैं उनकी जो वो हो, जो उनके अंदर से ऑक्सीजन निकले, ऑक्सीजन निकलती है ना दरख्तों में से, तो वो जो ऑक्सीजन निकले वो उनके लिए एक तरह से एक डॉक्टर का काम करे, एक मेडिसिन का काम करे, ठीक है? तो वो उनको जब मिलती रही ऑक्सीजन, वो उस कद्दू के दरख़्त में से जो निकल रही थी, पत्ते निकालते हैं ना दिन के टाइम पे, आप तो अभी छोटे हैं शायद, लेकिन बड़े होएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो दरख़्त होते हैं वो अपने अंदर से दिन के वक़्त उमिट करते हैं क्या, ऑक्सीजन, जो कि इंसानों के लिए अच्छी होती है। तो वो ऑक्सीजन जब उनको मिलती रही और तो और जब ज़ाहिर-सी बात है अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें माफ़ कर दी है, तो फिर तो उन्हें ज़िंदगी भी मिलेगी और उनको दोबारा वो यानी कि ठीक भी हो जाएँगी, तबीयत भी उनकी ठीक हो गई और वो जो है वो तबीयत भी ठीक होगी। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके ऊपर दोबारा रहमत की, ये रहमत की कि उन्हें दोबारा उसी कौम के पास भेजा। वो कोई यानी कि मिलियन के करीब लोग थे, ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बताया है कि वो मिलियन या उससे भी कुछ ज़्यादा लोग थे, जिनकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें दोबारा भेजा कि जाओ। और उस पूरी कौम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगी। एक मैदान में इकट्ठे होके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये माफ़ी मांगी कि अल्लाह जी, हमने पहले इस यूनुस अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी और हमने बहुत बुरी बात की थी, आप हमें माफ़ कर दें ताकि हम इनकी, ये अब दोबारा हमारे पास आ गए हैं तो हम इनकी बातें मानें और इनसे हम अच्छी-अच्छी आपकी बातें सीखें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ़ भी कर दिया
اور انہیں پھر دوبارہ اس کے اوپر یعنی کہ اپوائنٹ کر دیا، ایک طرح سے انہیں ری انسٹیٹ کر دیا، ان کو دوبارہ اسی پیغمبر دوبارہ بنا دیا، یعنی دوبارہ پیغمبر بنا کے انہیں اس کے اوپر بھیجا۔ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ سب سے پہلی بات تو جو ہے یہ ہمیں اس کہانی میں، وہ مچھلی جو ہے وہ ان کو سمجھانے لگی کہ مچھلی کہتی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات کیا آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ تو اخی فٹافٹ بول اٹھا، کہتا ہے اب ہماری تم ٹیچر نہ بنو، مجھے پتہ ہے کیا بات میں بتاتا ہوں کیا بات سمجھ میں آئی ہے۔ کہتا ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم نے اس کے اوپر چمٹ نہیں جانا، اس غلطی کے اوپر ہم نے اپنی غلطی کو مان کے اس کی معافی مانگنی ہے۔ مچھلی کہتی ہے واہ بھائی بڑے عقل مند ہو تم تو۔ سارا کہتی ہے کیوں، ہم تو انسان ہیں، تم مچھلی ہو حالانکہ ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اللہ نے بہت زیادہ عقل دی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے شکر ہے کہ آپ اپنی عقل کو کسی اچھی طرف استعمال کر رہے ہیں۔ تو سارا کہتی ہے کیا مطلب؟ تو کہتی ہے دیکھو یہ جو میں نے تمہیں کہانی سنائی ہے، پتہ ہے میں نے کہاں سے سنی، میرے پاس کہاں سے آیا اس کا نالج؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بتائی ہوئی ہے۔ سارا کہتی ہے دیکھو اخی کل بھی ہم نے جو کہانی سنی تھی وہ بھی کتنی انٹرسٹنگ تھی اور کتنی اس کے اندر ہمیں باتیں پتہ چلی تھیں، آج بھی دیکھو یہ قرآن حکیم میں کتنی اچھی تھی۔ ہم تو پھر نانوں سے کہیں گے کہ ہمیں تو قرآن حکیم کی کہانیاں سنایا کریں، ہم کیوں ادھر ادھر کی کہانیاں سنیں اگر یہ اتنی مزے کی وہ مچھلی کہتی ہے ابھی تو تمہیں میں نے ایک کہانی سنائی ہے، دو اور بھی کہانی ہیں میرے پاس، مچھلی کی دو اور کہانی ہیں قرآن حکیم میں۔ تو وہ کہتی ہیں ہائے سناؤ نا پلیز سناؤ۔ وہ کہتی نہیں بابا اب تو میں اتنی دیر پانی کے یعنی پانی سے اوپر رہی ہوں تمہیں کہانی سنانے کے لیے، اب میں کہیں ماری نہ جاؤں، میں تو ابھی جاتی ہوں، پھر میں تمہیں دوبارہ جب تم آؤ گے تو میں تمہیں دوبارہ یہ کہانی سناؤں گی۔ تو وہ مچھلی تو چلی جاتی ہے پانی میں نا۔ تو اخی کہتا ہے سارا اور کون سی بات تمہیں سمجھ آئی ہے اس کہانی سے؟ سارا سوچ سوچ کے کہتی ہے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں ہم تو ایسے ہی انسان ہیں نا، عام انسان ہیں، لیکن اگر ایک رسول سے، ایک پیغمبر سے، اللہ تعالیٰ کے ایک نبی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کوئی غلطی کریں گے تو پھر ہمیں بھی سزا ملے گی۔ تو ہمیں اخی کہتا ہے تو پھر اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی کوئی غلطی تو انسان کر ہی لیتا ہے، ٹو آر از ہیومن، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم سے غلطی نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے اپنی غلطی مان لینی ہے اور پھر ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے کہ اللہ جی ہم سے یہ غلطی ہو تو گئی ہے لیکن آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اور یہ جو دعا ہے یہ تو میں ضرور سیکھوں گا انشاءاللہ۔ وہ سارا کہتی میں بھی ضرور سیکھوں گی، کبھی بھی انسانوں ہم سے غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، روز پتہ نہیں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن وہ اخی کہتا ہے کہ دیکھو پھر اللہ نے ساتھ ہی اتنی اچھی دعائیں بھی بتا دی ہوئی ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے تو یہ دعا کرو گے تو معافی مل جائے گی۔ تو پھر آج سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اگر کوئی غلطی ہم سے ہو جائے تو ہم نے اس کی معافی مانگ لینی ہے، اور یہ پھر دعا بھی نانوں سے کہیں گے کہ ہمیں سکھا دیں، یاد کرا دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کی کہانی ہم نے اخی اور سارا کے ساتھ جا کے کس کی سنی؟ مچھلی کی کہانی سنی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب اللہ حافظ۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا اس کے اندر میں کوشچن آنسر کا سیشن رکھوں گی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔